انسان جب کمزور ہوتا ہے، لیٹ سپوز آپ کی زندگی میں ایک ایسی سچویشن آ گئی کہ نہ آپ یہاں کے ہیں نہ آپ وہاں کے ہیں، غربت بھی آپ پر ٹوٹ پڑی، پریشانیاں بھی آپ پر ٹوٹ پڑی، لوگ بھی آپ سے دور ہو گئے، آپ کے اپنے قریبی وہ بھی سب چلے گئے، تمہیں چھوڑ گئے ایک میدان میں، نہ تمہارے پاس کھانے کو کچھ ہے، نہ تمہارے پاس پہننے کو کچھ ہے، نہ تمہارے پاس پینے کو کچھ ہے، نہ تمہارے پاس کوئی ایسے لوگ موجود ہے جس سے تم اپنی دل کی فیلنگز کو شیئر کرو، ہر طرح سے تمہیں دنیا نے توڑ تاڑ کر ایک کونے میں پھینک دیا۔ ایسی سچویشن میں جا کے تم اپنے آپ کو کیا فیل کرتے ہو؟ الون، تنہا، مایوس، کمزور، ایسی فیلنگز آتی ہے نا، اور ایسی فیلنگز کو سوچ سوچ کر پھر تم روتے بھی ہو، ہرٹ بھی ہوتے ہو، اور یہ سوچتے بھی ہو، اور اکثر آسمان کی طرف دیکھ کر کہتے بھی ہو کہ میرا تو ہے ہی کوئی نہیں یار اس دنیا میں، لوگ مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں، لوگوں نے مجھے اتنا تنہا کیوں کر دیا، لوگ میرے یقین کیوں نہیں کرتے، میرا دوست کیوں نہیں ہے، میرے ساتھ لوئل لوگ کیوں نہیں جڑ رہے، سنسیئر لوگ میری زندگی میں کیوں نہیں آتے، ہوتا ہے نا یہ گلے شکوے۔ اچھا مجھے بتاؤ، جب یہ گلے شکوے ایک انسان کی زندگی میں موجود ہوتے ہیں اور انہی گلے شکووں کو چلتے ہوئے فیس کرتے ہوئے کوئی ایسا انسان آپ کی زندگی میں آتا ہے جو آپ کی جان میں جان ڈال دیتا ہے، جو آپ کا سہارا بن جاتا ہے، جو آپ کے کمزور سے جسم کو بازوؤں کی طاقت سے اور کندھوں کی طاقت سے اٹھاتا ہے، اسے اپنے پیروں پر کھڑا کرتا ہے اور تمہیں ایک امید دلاتا ہے کہ برو یو آر ناٹ الون، آئی ایم وتھ یو، ڈونٹ سیڈ، پریشان مت ہو، اب میں تمہارے ساتھ ہوں، اب تم جو کہو گے ویسا ہوگا، یہ دنیا تمہیں چھوڑ دے توڑ دے جو بھی کر لے میں تیرے ساتھ کھڑا رہوں گا، اور وہ اس بات میں سچا بھی نکلتا ہے، وہ دو چار ایسے کام کرتا ہے جس کی وجہ سے پروف بھی ہو جاتا ہے، اس کی پرسنالٹی پروف ہو جاتی ہے کہ جو اس نے کہا تھا وہ سچ ہے۔ تو مجھے بتاؤ کہ کیا ایسے انسان کی آپ بات نہیں مانو گے، جس نے آپ کو جینے کی وجہ دی، جس نے آپ کو کمزوری میں ایک سہارا دیا، جس نے آپ کو ایک ایسی سچویشن سے نکالا جہاں پر آپ ٹوٹ چکے تھے، اکیلے ہو گئے تھے، مکمل طور پر اپنے آپ کو توڑ چکے تھے، کوئی آگے بھی راستہ نظر نہیں آتا، کوئی پیچھے بھی راستہ نظر نہیں آتا، ایسی سچویشن میں جب آپ کا کوئی دوست بنتا ہے اور پھر وہ لوئل ہوتا ہے، سنسیئر ہوتا ہے، تو مجھے بتاؤ ایسے دوست کو آپ کبھی کھونا چاہو گے؟ نہیں کھونا چاہو گے نا۔ ایسے دوست سے کیا کبھی آپ لڑنا چاہو گے؟ نہیں لڑنا چاہو گے نا۔ ایسا دوست جب آپ کو یہ کہے گا کہ میرے دوست تو یہ مت کیا کر، تو آپ اس سے سوال کرو گے کہ کیوں منع کر رہے ہو، کیونکہ آپ جانتے ہو کہ یہ میرے حق میں اچھا فیصلہ کرے گا، جب میں کمزور تھا اسی نے تو سہارا دیا، جب لوگوں نے چھوڑ دیا اسی نے تو اٹھایا مجھے، آج یہ مجھے جو ایڈوائس دے رہا ہے اس نے میرے لیے کچھ بہتر ہی سوچا ہوگا، تو ڈیفینیٹلی آپ اس پر ٹرسٹ بھی کرو گے، آپ اس کی عزت بھی کرو گے، آپ اس سے حیا بھی کرو گے، وہ آپ کا بیسٹ فرینڈ بن جائے گا نا۔ جب وہ ناراض ہوگا پھر تمہیں بھی سکون نہیں ملے گا، تمہارے کسی عمل سے اگر وہ ناراض ہو جائے تو پھر تم بھی اس کے پاس جاؤ گے اسے منانے کہ یار نہیں دیکھ تو نے میری بڑی ہیلپ کی میرے بھائی، تو ایسے کیسے، پلیز معاف کر دے، سوری، یہ وہ، اس طرح کی سچویشنز آتی ہے نا انسان پر۔ مجھے بتاؤ جب تم ماں کے پیٹ میں تھے، اللہ کے بندے تم ہی تھے نا، میں تو نہیں تھا، یا کوئی اور تو نہیں تھا ہماری جگہ ہماری ماں کے پیٹ میں، ہر بندہ اپنے ماں کے پیٹ میں تھا نا، اکیلا تھا۔ مجھے بتاؤ وہ سچویشن تم کیسے بھول سکتے ہو؟ کیا جھوٹ تھا؟ کیا تم آسمان سے ٹپکے؟ ماں کے پیٹ میں رہے نا تم 9 مہینے، میں رہا نا، آپ رہے، ہم سب رہے۔ مجھے بتاؤ اس 9 مہینوں میں تمہارے پاس کون سی طاقت تھی؟ مجھے بتاؤ اس 9 مہینے میں تمہارا کون سا دوست تمہارے ساتھ تھا؟ مجھے بتاؤ اس 9 مہینے میں کون سی جائیدادیں تمہارے ارد گرد گھوم رہی تھی؟ کون سے لوگ تھے؟ کون سے سہارے تھے؟ تم تو بالکل اکیلے تنے تنہا، خود سے انجان، بے خبر پڑے ہوئے تھے ماں کے پیٹ میں، لیکن سانس لے رہے تھے، زندگی چل رہی تھی، زندگی کی شروعات وہیں سے ہو گئی تھی۔ تو تجھے وہاں کس نے سنبھالا؟ کس نے بڑا کیا؟ کس نے کھلایا؟ کس نے سہارا دیا؟ کس نے تجھ پر نگاہ رکھی؟ کس نے تجھے ٹھیک ٹھیک بنایا؟ اور پھر اس ماں کے پیٹ کی قید سے تجھے کس نے آزادی دی؟ اللہ نے۔ محبت کرتا ہے نا۔ کمزور تھے چھوڑا تو نہیں، جب بول نہیں سکتے تھے تو کیا تمہاری ماں کو یہ نہیں سمجھایا تمہارے رونے سے کہ اس کو بھوک لگی ہے جلدی سے اسے دودھ پلاؤ؟ بول تو سکتے نہیں تھے تم، کون سمجھا رہا تھا تمہاری ماں کو؟ تم تو دودھ کا نام بھی نہیں لے سکتے تھے، بھوک کا پتہ ہی نہیں تھا تمہیں کہ بھوک کیا ہوتی ہے۔ تمہاری ماں تمہیں کیوں دودھ پلا رہی تھی؟ کس وجہ سے؟ تمہاری ماں کو کون کہتا تھا؟ کون اس کے دل میں ڈالتا تھا؟ اللہ رب العزت۔ تمہارے باپ کے دل میں کون اتنی شفقت پیدا کرتا تھا جو بھری جوانی میں چاہے بیمار ہے، چاہے تندرست ہے، چاہے امیر ہے، چاہے غریب ہے، لیکن تیری ضرورتوں کے لیے نہ وہ دھوپ دیکھے گا، نہ وہ سردی دیکھے گا، نہ وہ گرمی دیکھے گا، نہ وہ بارش دیکھے گا، کمائے گا، لائے گا، کھلائے گا۔ کیوں کر رہا ہے یہ باپ تمہارے لیے؟ تم نے کیا دیا بچپن میں باپ کو؟ تمہارا آنا
کون سا اس دنیا پہ بہت بڑا انعام ہو گیا یا تمہارے آنے سے باپ کی زندگی جیسے کہ اسے لاکھوں کا نفع مل گیا؟ کسی بچے کے آنے سے ماں باپ کی زندگی میں کوئی پریکٹیکلی کامیابی ملتی ہے ان کو؟ کوئی دولت مند ہوتے ہیں؟ کوئی گاڑیاں بنگلے آتی ہیں ان کے پاس؟ کوئی ان کے گھر پراپرٹی وہ ساتھ لاتا ہے؟ نہیں لاتا نا. لیکن وہ دیکھو ایک انسان کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں اپنی رسپانسبلٹی سمجھ کر, اور اس رسپانسبلٹی کو ادا کرتے ہوئے وہ تنگ نہیں ہوتے, بوجھ نہیں سمجھتے, بلکہ محبت کرتے ہیں, خوش ہوتے ہیں. تمہارے ہنسنے پہ وہ ہنستے ہیں, تمہارے رونے پہ وہ روتے ہیں, تم بیمار ہوتے ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں, تم ٹھیک ہوتے ہیں وہ تم سے کھیلتے ہیں بچوں کی طرح. یہ سب کیفیتیں تمہارے لیے ماں باپ کے دل میں ڈالنے والا کون ہے؟ کیا تمہارے ماں باپ جب تم پیدا ہوئے تو کسی یونیورسٹی سے اس نے سب کچھ سیکھا کہ بچے کو کیسے پالنا ہے؟ نہیں سیکھا نا, اللہ نے سکھایا ان کو. کیسے سکھایا؟ اللہ قدرت والے ہیں, کچھ بھی کر سکتے ہیں, کیسے بھی کر سکتے ہیں. جب اللہ رب العزت اصحاب کاف کو 309 سالوں تک سلا سکتے ہیں تو کیا وہ ماں کی تربیت نہیں کر سکتے کہ اس نے بچے کو کیسے پلانا ہے, کیسے کھلانا ہے, کیسے سلانا ہے؟ جب اللہ رب العزت حضرت خضر علیہ السلام کو 100 سال تک سلا سکتے ہیں ود ان سیکنڈز, اور 100 سال بعد دوبارہ اٹھا سکتے ہیں, تو کیا تمہارے باپ کے دل میں تمہارے لیے شفقت پیدا کرنا اس کے لیے مشکل ہے؟ یہ اللہ رب العزت کیفیتیں ڈالتا ہے انسان کے اندر. اگر اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کی خیرخواہی, محبت, کیفیتیں نہ ڈالتا تو ہم ایک دوسرے کو چیر پھاڑ دیتے, ہم ایک دوسرے کے دشمن ہوتے, پرواہ نہ کرتے کون بچہ, کون ماں, کون بہن, کون بیٹی. یہ سب محبتیں اللہ نے ہمارے دلوں میں ڈالی. تو سوچو جو محبت کو پیدا کرنے والا ہے, جو محبتوں کو دل میں ڈالنے والا ہے, جو محبتوں کا مالک ہے, اس کے اندر کتنی محبت ہوگی انسان کو لے کر. کبھی سوچا اس کو؟ نہیں سوچا نا, اسی لیے تو ہم گناہ کرتے ہیں. کبھی اللہ کی محبت کو فیل کیا؟ نہیں کیا نا, اسی لیے تو ہم گمراہ ہو جاتے ہیں. کبھی اللہ سے حیا کی؟ نہیں کی نا, اسی لیے تو ہم بڑے بے حیا ہوتے جا رہے ہیں, آہستہ آہستہ بڑے بے حیا ہوتے جا رہے ہیں. حیا نہیں ہے ہماری آنکھوں میں. اللہ رب العزت کی ذات بہت چھوٹی ہو گئی ہے ہمارے دلوں میں. اللہ کی محبت ہمیں فیل نہیں ہو پا رہی دنیا کے گند کی وجہ سے, کیونکہ ہم گندگی میں بہت سارے منہ مار رہے ہیں, ہر گندگی کے کام کو ٹیسٹ کر رہے ہیں کہ کیسا ہے. آؤ زنا کے قریب جاتے ہیں, لیٹس ٹیسٹ کہ اس کا ٹیسٹ کیسا ہے. آؤ شراب کو ایک سپ لیتے ہیں, دیکھتے ہیں کیسے ہے. آؤ ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں, یہ ماں باپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کچھ, یہ ہم یہ بوڑھے ہو گئے, اپنی زندگیاں تو گزار دی, اب ہماری زندگیوں کو برباد کر رہے ہیں. ایسی باتوں سے اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں, اور یہ ہمیں اللہ سے دور کر رہے ہوتے ہیں. سٹیپ بائی سٹیپ, سٹیپ بائی سٹیپ, سٹیپ بائی سٹیپ. ایک گناہ کروں گا تھوڑا سا پیچھے چلا جاؤں گا, دوسرا کروں گا پیچھے, دوسرا, تیسرا, کرتے 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 بہت پیچھے. پھر ایک ہی آپشن رہ جاتا ہے, دور سے اللہ کو آواز دینا, یا اللہ ربی انی مغلوب فانتصر, اللہ کمزور پڑ گیا ہوں, بہت دور نکل گیا ہوں, اب مجھے تیری مدد کی ضرورت ہے. اللہ اس پکار کو سنے گا, تمہیں پھر سے اپنے قریب لے آئے گا. تمہارے گناہ پھر سے تمہیں دور لے جائیں گے, تمہاری توبہ پھر سے تمہیں اللہ کے قریب لے آئے گی, تمہارے گناہ پھر سے تمہیں دور لے جائیں گے, تمہاری عاجزی پھر سے تمہیں اللہ کے قریب لے آئے گی. یہ ہوتا ہے کنیکشن وتھ گاڈ, وتھ اللہ. اس بات کی محنت کرنے آئے ہیں ہم اس دنیا میں. ہمارا سیٹلڈ ہونا, ہمارا کامیاب ہونا یہ چیزیں نہیں ہے کہ پیسہ آ جائے, دولت آ جائے, گاڑیاں آ جائے, بنگلے آ جائے تو اوکے فائن, میری زندگی بالکل ٹھیک ہو گئی. نو 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 نو. جس انسان کی زندگی میں اللہ آ جائے, اللہ کو منانا آ جائے, گناہ کرنے کے بعد اس کے اندر توبہ کرنے کی قوت آ جائے, گناہ سے بچنے کی قوت آ جائے, بے حیائی کے خلاف آواز کھڑا کر اٹھانا آ جائے, اور خود بھی بے حیائی سے بچنا آ جائے, یہ انسان کامیاب ہو جاتا ہے. اب دنیا چونکہ وہ بھی ضرورت ہوتی ہے, تو وہ دنیا ذلیل ہو کر اس کے قدموں میں آئے گی. یہ سوچ بھی نہیں رہا ہوگا کہیں سے اس کے نقشے بن جائیں گے, اسے پتہ بھی نہیں چلے گا اس کے پاس رزق آ رہا ہوگا. ارے جو اللہ مریم علیہ السلام کو بغیر کسی موسم کے, یعنی لیٹ سپوز جو آم ہوتا ہے اس کا ایک موسم ہوتا ہے نا, کہ وہ ایک اسپیسیفک سے موسم میں آتے ہیں, پھر کچھ مہینوں بعد ختم ہو جاتے ہیں, آم کا سیزن چلا جاتا ہے. لیکن مریم علیہ السلام کے پاس ایسے پھل آتے تھے کہ ان پھلوں کا سیزن ہی نہیں ہوتا تھا. تو زکریا علیہ السلام ان سے پوچھتے تھے, وہ ایک پیغمبر تھے, وہ ان سے پوچھتے تھے کہ مریم تمہارے پاس یہ پھل کہاں سے آتے ہیں؟ تو آگے سے کہتی ہے میرا اللہ بھیجتا ہے میرے لیے. تو اللہ ہماری بھی ایسی مدد کر سکتا ہے اگر ہم اپنے اخلاق کو اچھا کر لیں, اگر ہم اپنی عبادات کو اچھا کر لیں, اگر اللہ رب العزت سے ہم تھوڑے سے کنیکٹ ہو جائیں, اگر اللہ کو ہم اپنا مان لیں. بس صاف لفظوں میں یہ دو آسان سے لفظ, اللہ کو ہم اپنا مان لیں. اپنا ماننے کا کیا مطلب ہے؟ جس طرح ہم اپنے ماں باپ کو کسی نہ کسی درجے میں اپنا مانتے ہیں, اسی وجہ سے ایک دو باتیں ان کی مان لیتے ہیں. ایک شوہر اور بیوی ایک دوسرے کو اپنا مانتے ہیں, اسی وجہ سے شوہر اور بیوی ایک لانگ ٹرم ریلیشن کے ساتھ اپنی لائف کو سپینڈ کر لیتے ہیں, ایک دوسرے سے بیزار نہیں ہوتے. ہاں لڑائی جھگڑے اپس اینڈ ڈاؤنس چلتی رہتی ہیں ان کی لائف میں, لیکن وہ اکٹھے رہتے ہیں. اس سے زیادہ ہم اپنے اللہ کو اپنا مانیں
کہ یار میرے پاس تو ماں بھی نہیں تھی, میرے پاس تو باپ بھی نہیں تھا, میرے پاس تو بیوی بھی نہیں تھی, میرے پاس تو بچے بھی نہیں تھے, میری تو کوئی بہن بھی نہیں تھی, بھائی بھی نہیں تھا, دوست بھی نہیں تھا, ہمسایہ بھی نہیں تھا, پڑوسی بھی نہیں تھا, میں تو اکیلا تھا. اس وقت میرے ساتھ کون تھا؟ اللہ. اوکے, اللہ. اچھا پھر یہ ماں باپ کس نے دیے؟ اللہ نے. یہ بہن بھائی کس نے دیے؟ اللہ نے. یہ بیوی شوہر یہ کس نے؟ اللہ نے. سب کچھ اللہ نے. تو جب سب کچھ دے اللہ رہا ہے, جب ہے سب کچھ اللہ کا, تو میں اللہ سے کیوں دور جاؤں؟ اللہ کی دی ہوئی چیزوں کو میں اپنی زندگی میں جگہ دے سکتا ہوں, لیکن خود اللہ کو جگہ نہیں دے سکتا. اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے میں مزے لے سکتا ہوں, میں فائدہ اٹھا سکتا ہوں, تو کیا اللہ کی عبادتیں میں نہیں کر سکتا؟ ایسی سوچوں میں خود کو انوالو کرنا بہت ضروری ہے, بہت زیادہ ضروری ہے.